جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا جن کا عقیدہ ہے، وہی ان مبارک ہستیوں کی زندگیوں سے بہترین پھول لے سکتے ہیں، ان کے لیے بہترین نمونہ حیات ہو سکتا ہے۔ وگرنہ جو آخرت پر یقین نہ رکھے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اعتقاد نہ ہو، تو وہ تو سب کچھ دنیا کو سمجھے گا، وہ سب کچھ دنیا کو سمجھے گا۔ وہ کیسے پسند کرے گا کہ میں لا تعلق ہو جاؤں اپنے رشتہ داروں سے؟ میرے رشتہ دار ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، وہ کوئی مذہب رکھتے ہیں، کوئی ملت رکھتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، چونکہ دنیا کو وہ ہمیشہ سمجھے گا، لہذا دنیاوی مقاصد کے پیچھے لگے گا۔ اس کو آپ عام فہم مثال میں سمجھیے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ پیچھے آیات کا تناظر آپ بار بار سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ کافر، وہ مشرک، وہ غیر مسلم رشتہ دار، وہ غیر مسلم رشتہ دار جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوں اور مسلمانوں کو نقصان دے رہے ہوں، ان سے دوستی نہیں رکھنی، ان سے لا تعلق ہو جانا ہے۔ ہر غیر مسلم رشتہ دار کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ وہ رشتہ دار غیر مسلم جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہو اور اہل اسلام پر ظلم کرتا ہو، ایسے رشتہ داروں سے لا تعلقی کا حکم ہے۔ رہے وہ رشتہ دار جو اسلام کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اپنے مذہب پر قائم ہیں، جیسے کہ کسی بھی مسلم ملک میں رہنے والے غیر مسلم افراد، کسی بھی مسلمان ملک میں رہنے والے دیگر غیر مسلم افراد، خواہ وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا کوئی اور مذہب رکھتے ہوں، تو اگر وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو ان سے رشتہ داریاں قائم رہیں، مگر ایک حد تک ان سے علیق سلیق قائم رہے، مگر ایک حد تک۔ ہاں، وہ جو اسلام کو نقصان پہنچائیں، وہ ملک میں رہتے ہوں یا ملک سے باہر، ان سے لا تعلقی اور برات کا اظہار کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ پر عمل کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے لا تعلق اختیار کر لینا، یہ بہترین نمونہ حیات انہی اہل ایمان کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پل پل کا حساب دینا ہے، آخرت کا دن بھی ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں، وہی اس بات پر عمل کریں گے۔ اور جن کے سارے مقاصد دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا ایمان صرف ظاہری ہے، باطن میں وہ منافق ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا وہ یقین نہیں جو ہونا چاہیے، تو وہ یہی کہتے ہیں اور وہ یہی سمجھ رکھتے ہیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، لہذا دنیا کے مقاصد آخرت کے مقاصد پر ان کے ہاں زیادہ اچھے ہیں۔ دنیا میں عزت کی زندگی، آخرت کی عزت کی زندگی پر دنیا کی زندگی، عزت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ٹھاٹ باٹ سے رہیں، آخرت کے بارے میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ دنیاوی مقاصد ان کی نگاہوں میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنا ان کی نگاہوں میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں، معاذ اللہ۔ اور دنیا میں چاہتے ہیں کہ مشقت نہ ہو، دنیا میں کوئی پریشانی نہ ہو، دنیا میں کسی مصیبت سے واسطہ نہ پڑے۔ آخرت کی مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے کوئی کوشش، کوئی جد و جہد نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروی کے اسوہ سے ان کی زندگی سے کوئی سبق نہیں لے سکتے۔ یہ سبق انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا آخرت پر یقین ہو، چونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے، لوگ ناراض ہوں یا راضی ہوں، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں قیامت کے دن انہیں
جنت ملے، نعمتیں ملیں، اللہ سے اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ راضی ہو، وہ یہ چاہتے ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ دنیا میں لوگ راضی رہتے ہیں یا نہیں رہتے، انہیں کوئی سروکار نہیں، رشتہ دار غیر مسلم ناراض ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آیت کا معنی دوبارہ سمجھیے، ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے ان کی زندگی میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے اے اہل ایمان بہترین نمونہ حیات ہے، مگر ان کے لیے جو یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ان کا یقین ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیر لے، آخرت پر ایمان ہے مگر پھر بھی دنیا کے مقاصد کو ترجیح دے اور اخروی مقاصد کو ترجیح نہ دے، منہ پھیر لے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو یقیناً اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کو بھی پھر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے خیر چاہتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی نہیں مانتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی شان ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا کے انسان اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں، اللہ کی شان میں کوئی حرف نہیں آتا۔ اللہ اگر اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے، بندگی کا حکم دیتا ہے، تو بندوں کی خیر کے لیے، اپنے بندوں کی خیر کے لیے، تاکہ وہ دنیا میں بھی خیر سے رہیں اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی خیر پائیں۔ اور اگر کوئی تکبر اختیار کرے، روگردانی کرے، منہ پھیر لے، اللہ کی اس پیغام خیر کے پہنچنے کے باوجود وہ روگردانی کرے، تو وہ سن لے کہ وہ لاپرواہ ہے، تو اللہ بھی بے نیاز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ بے نیاز ہے، الحمید، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، تعریف کے لائق وہی ہے، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، وہی تعریفوں کے لائق ہے، وہی خوبیوں کو لائق ہے۔ ساری ستائش، تمام تعریفیں، ہر طرح کی خوبیاں اسی کے لیے ہیں، وہ محتاج نہیں کہ اس کی کوئی عبادت کرے، اس کی کوئی حمد کرے تو وہ سراہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان ایسی ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی وہ حمید تھا، اور جب سب کچھ ہے تب بھی وہ حمید ہے، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی وہ حمید ہوگا، تعریفوں کے لائق وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان کی روح سے اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو مالا مال فرما دے۔ صلاۃ و سلام